اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے رات اندیشہ کی مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ باری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب دیکھو یہاں پر بھی یہ لکھا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب وہ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ احد کی دوسرے دن یعنی یکشنبہ 8 شوال 3 ہجری کو علی الصباح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہماری صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ ابن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ کیوں؟ یہ جنگ احد میں مقام جی کہاں سے شوط تھا نا، آواز آ رہی میری؟ جی سر، مقام شوط سے واپس ہاں واپس وہ ہو گیا تھا، اچھا جی، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور اور غم سے نڈال اور اندیشہ اور خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے، حاضر خدمت ہو کر عرض پر داز ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ جس کی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زدہ وہ ہوئے۔ اثناء قیام میں معبد بن ابی معبد خزاعی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے نا، خیر اتنا ڈیپلی تو وہ نہیں پوچھتی، بہرحال آپ کی علم کے لیے، کہ معبد بن ابی معبد خزاعی جو بنو خزاعی قبیلے سے تعلق تھا، وہ کس غزوے کے دوران مسلمان ہوئے تھے؟ تو غزوہ حمراء الاسد کے دوران وہ مسلمان ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک پر ہی قائم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی تعاون کا عہد تھا۔ بار کہ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو زک پہنچی ہے نا، وہ اللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کی بغافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں جی، اچھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینہ کی طرف پڑھنے کی بات سوچیں گی، وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینہ سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کی ملامت کی۔ اب دیکھو میری والی بات ہے، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت اور قوت تو توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ اب ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر جو ہے وہ بن سکتے ہیں، لہذا واپس چلو، انہیں جڑ سے صاف کر دو، جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا، اس لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگو ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہوں گے، لہذا اس حالت میں واپس چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینہ پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن باری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے، لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کی فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ محمد بن ابی معبد خزاعی پہنچ گیا، اور ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، محمد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ محمد نے پروپیگنڈا کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں، وہ جو کچھ ضائع کر چکے ہیں اس پر سخت نادم ہیں، پشیمان ہے، اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ محمد نے کہا، واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے، یا لشکر کا ہر اول دستہ اپنی ٹیلی کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں گے اور ان کی جڑ کاٹ کر رنگ دیں۔ محمد نے کہا، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیرخواہی کی بات کرتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئی اور ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا، اور انہیں اسی سے غافیت نظر آئی کہ مکی کی جانب اپنی واپسی جاری رکھی۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے
پروپیگنڈے کا پھر جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد گزرا۔ ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دو کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا کہ جتنی آپ کی اونٹی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا جی۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم نے آپ کی اور ان کی رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ کر سنایا اور کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کی ایمان میں اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹنے انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور بڑے فضل والا ہے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10، 11 شوال 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ تو یہ بھی نوٹ کرے کہ غزوہ حمراء الاسد میں آپ علیہ السلام 3 دن وہاں سٹے کیا تھا۔ مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزہ جمحی آپ کی گرفت میں آ گیا۔ ابو عزہ جمحی کچھ یاد آیا آپ کو؟ میں نے کچھ آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا۔ ہاں جی نہیں، میں نے آپ لوگوں کو بولا بھی تھا کہ یہ نام بعد میں آئے گا، یاد رکھو ذہن۔ ہاں 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 جی، وہ آپ علیہ السلام نے چھوڑا بھی تھا پہ۔ ہاں جی بالکل، یہ وہی شخص ہے، وہ جو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ یہ نام دوبارہ بھی آئے گا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ واقعہ کہ اس نے کیا کیا تو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ واپسی سے پہلے ابو عزہ جمحی آپ وسلم کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس سے بدر میں گرفتار کی جانے کے بعد اس کے فقر یعنی غریبی اور لڑکیوں کی کثرت کے سب اس سر پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور شہنی کی اور اپنے اشعار کی نبی السلام اور صحابہ کے خلاف لوگوں کی جذبات کو برانگیختہ کیا، جس کا ذکر پیج صفحات میں آ چکا ہے، وہ میں نے بتا بھی دیا تھا۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد میری لغزش فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کرو، مجھ پر احسان کرو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈایا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر یا عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ تو یہ بھی کہہ دو کہ یہ اسی وقت گرفتار ہوا تھا اور حضرت زبیر بن العوام یا عاصم بن ثابت نے ان کی گردن اڑا دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟